بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے سید حیدر جعفری صاحب. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں. حیدر جعفری صاحب علم الاداد کے ماہر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، اسٹرالوجر ہیں، اور جو اسلامی تاریخ ہے اور جو دور فتن اور اس کے حوالے سے جو دور فتن میں بیان کی گئی نشانیاں ہیں ان کے اوپر شاہ جی اتھارٹی رکھتے ہیں، اور قرآنک ورسز جو ہیں ان کی انرجی جو ہے اس کو بہت اچھی طرح ریڈ کرتے ہیں. ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم کیا بات کرنے والے ہیں. ناظرین، اللہ کے نبی کی پیش گوئی پوری ہونے والی ہے. ناظرین، یمن میں آپ دیکھ رہے ہیں جو حوثی اس وقت امریکہ کا حال کر رہے ہیں، اور وہ جنگ جو اسرائیل اور فلسطین کی ہے وہ کیا اس خطے کی جنگ ہے یا پورا نقشہ بدلنے والا ہے. اور بڑی اہم بات، اس سے اہم بات، شاہ جی نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ رضوان حالات بہت خطرناک ہیں، بہت خراب ہیں. جب میں نے کہا تھا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لوگ لڑیں گے، اس حد تک برے حال ہوں گے، شاہ جی کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی ورس سینیریو آنے والا ہے. بہت شکریہ شاہ جی آپ کے وقت کا. ویلکم سر. دیکھیں بات یہ ہے رضوان بھائی، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے. بے شک. مدینۃ العلم رسالت مآب کی ذات ہے. کائنات کا جو کچھ بھی علم ہے جس طرح کا بھی ہے، رسالت مآب کی ذات اس کا منبع اور اس کا مرکز ہے. جس دور کو خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شدید ترین فتنوں کا دور کہہ رہے ہیں، وہ کتنا شدید ہوگا. آپ اور میں کیا اس کی سختی کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے. تو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی، وہ اگر ایک اور حدیث ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، رسالت مآب نے کہا تھا جب دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی، ایسے ہی ہے. 7 کے عدد پہ. آج ہم 7.5 ارب ہیں، 8 ارب نہیں ہیں. 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب ایگزیکٹلی. لیکن جب دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی تو ہر 7 میں سے 5 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2-2.5 ارب کی آبادی دنیا کی رہ جائے گی، باقی سارے تو ویسے ہی شہید ہو جائیں گے. تو کیا ہونے جا رہا ہے، کب ہوگا، گاڈ ہیز ہز اون پلانس. لیکن جہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، تو ایک حدیث ہے بڑی ہی مستند اور متواتر سندوں کے ساتھ، اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ اے اللہ ہمیں برکت دے ہمارے شام میں. اور یہی فرمایا تھا آپ نے کہ آخری دور میں شام سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. سب سے پہلی جنگ کہاں لڑی گئی تھی؟ شام میں. اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے. تو اگلی جنگ اب یمن میں لگ گئی ہے. اور یہ بھی ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ لوگ جن کے پیروں میں جوتی نہیں ہوگی وہ بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ سرنگوں ہونے پہ مجبور کر دیں گے. حوثیاں کل جوتیاں ہیں نا، ان کی تو آرمی کے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہے؟ ٹھیک ہے مار پڑتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جی فلسطین میں اتنے لوگ شہید ہو گئے اور اسرائیل کے اتنے لوگ شہید ہو گئے، لیکن فلسطین کے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ شہید ہوئے ہیں ان کی قیمت فلسطین کے لوگوں سے 1000 کروڑ گنا زیادہ ہے. 1000 کروڑ گنا فلسطینیوں کا خون زیادہ قیمتی ہے. فلسطینیوں کے خون کے ایک قطرے کے اوپر پوری دنیا قربان کر دی جائے وہ قیمتی ہے. فلسطین کا خون اتنا، دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ہمیشہ قربانی پاک مقدس جانور کی، پاک مقدس خون کی دی جاتی ہے، نجس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات بڑی اچھی نسل کے جو ہیں وہ جو ہے وہ جرمن شیفرڈ، یہ وہ اس کے بڑے قیمتی بچے ہوتے ہیں، وہ کوئی قربانی نہیں ہوتی. 10,000 دا لیلا قربان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کو جو ہے یہ پیسہ اور یہ عمارتیں اور یہ نہیں چاہیے. دوسری چیز، رسالت مآب نے کہا تھا جب خطہ عرب سرسبز ہو جائے تو قیامت کا ایسے انتظار کرو جیسے میری 2 انگلیاں ہیں. آپ نے دونوں انگلیاں جوڑ کے ایسے دکھایا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ بھی عمرہ کر کے آئے ہیں، میں بھی عمرہ کر کے آیا ہوں. چند سال میں خطہ عرب میں کیا ہو گیا کہ ہر پہاڑی سبز ہے، ایسے ہی ہے. ہر پہاڑی کے اوپر سبزہ ہے.
جبل نور کے اوپر جہاں غار ہیرا ہے وہاں سبزہ ہے، جبل رحمت کے اوپر سبزہ آپ کو اگا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی وہ جو بے آب و گیا صحرا تھے وہ سبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا مطلب رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا پورا نہیں ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کائنات کے مالکوں کا جو ہے کہا گیا ان کے لفظ اتنے عام ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوں گے؟ رسالت مآب کی زبان سے نکلا ہوا سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کی زبان سے صادر ہوا ہوا لفظ، اور وہ ذات سرکار ختمی مرتبت کی کہ جس کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ رسالت مآب تو بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان پہ وحی کی جاتی ہے۔ رسالت مآب کی تو زبان سے جو صادر ہوا وہ وحی الہی ہے۔ جس وحی کے ساتھ جبرائیل آیا وہ قرآن بن گیا، جس وحی کے ساتھ جبرائیل نہیں آیا وہ حدیث میں آ گئی، وہ روزمرہ کی زندگی میں آ گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے زبان سے صادر ہوئے وہ لفظ اتنے کم ہیں۔ رہ گئی بات تو بھائی جان ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی زندگی آتی ہے اس کے ساتھ موت اللہ لگا کے بھیجتا ہے۔ اس نظام کی موت اللہ نے اس نظام کے ساتھ لگا کے بھیجی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسرائیل کو بہتی محنت نہیں کرنی پڑتی، اپنے ٹائم نال سارے مار دینے، اس نے صرف کلیکشن کرنی ہے۔ اچھا شاہ جی، بڑا امپورٹنٹ سوال، پچھلی ویڈیو میں جب بات کر رہے تھے میں نے کہا تھا کہ امیر لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ رلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک کھجور کی جو ہے کھجور وہ اتنی قیمتی ہوگی کہ لوگ لڑائیاں اس کے اوپر لڑیں گے کہ ایک کھجور مجھے مل جائے۔ شاہ جی، کیا اتنا برا وقت آنے والا ہے؟ کیا ہمیں راشن، اناج، جو ڈرائی فروٹ ہے یا ڈرائی چیزیں ہیں وہ ہمیں سٹور کرنا شروع کریں؟ ابھی نہیں، لیکن یہ ہونا ہے، ابھی نہیں ہو سکتا ہے، ایک دم سے ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک دم سے ہو جائے۔ سر آپ کلائمیٹ چینج کو کیا ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ برف نہیں پڑتی تھی وہاں برف پڑ رہی ہے، جہاں پہ آپ یہ کلائمیٹ چینج کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا، جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ نے ہر نظام کی موت ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو یہ جو سولر سسٹم ہے یا جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس کی موت بھی تو اللہ نے ساتھ ہی لگا کے بھیجی ہے۔ ہمارا جو ہے نا یہ ایک گلیکسیز کا جو سسٹم ہے یہ ایک دوسرے سے باندھا ہوا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف انرجیز کی اس کی طاقت نے اس کو کھینچا، اس کی طاقت نہیں، بیلنسڈ ہے۔ ایک بھی سٹار، ایک بھی سیارہ اپنی جو ہے آربٹ سے 5 ڈگری سے زیادہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یعنی 5 ڈگری رائٹ 5 ڈگری لیفٹ ہو جائے گزارا چل جائے گا، لیکن اس سے زیادہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ دوسری بات، یہ جو قیامت کی میں نے بات کی تھی پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ، کہ قیامت جو ہے نا کوئی بہت کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ قیامت کا انتظام اللہ نے کر کے بھیجا ہوا ہے۔ اوزون لیئر میں آپ نے سوراخ ہوتا ہوا دیکھ لیا، تو جس دن اوزون لیئر پھٹی ہوا تیزی سے باہر نکلے گی، باہر ویکیوم ہے، تو جب ہوا تیزی سے باہر نکلے گی ویکیوم ہے تو سورہ دخان میں جو اللہ نے کہا تھا ان کے دماغ پھٹ جائیں گے سور کی آواز سن کے، وہ جو سکشن پمپ کی جو سور جو ہوتی ہے نا ساؤنڈ، کہ وہ سکشن پمپ جیسے تیزی سے ہوا کو باہر کھینچتا ہے تو ہر چیز پچک جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تباہی ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی ہوا باہر نکلے گی تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آکسائڈ بریک ہوگا، H2O، ہائیڈروجن علیحدہ، آکسیجن علیحدہ، پانی ختم۔ سر چاند پہ اور ہوا کیا ہوا ہے؟ چاند پہ ہم لوگ نہیں کہتے کہ چاند پہ کبھی ہوا تھی، چاند پہ کبھی سمندر تھے، تو چاند پہ قیامت آ گئی ہے تو ساڑھے قیامت کیڑی کو دور ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ جی ایک بات بتائیں، پھر یہ ہمیں کیا یہ جو ہے کہ خوراک ذخیرہ کر لیں، اناج ذخیرہ، یہ آپ کرائسس کب دیکھ رہے ہیں؟ کب یہ ہونا ہے؟ ہو سکتا ہے سر اگر آپ ذخیرہ کر بھی لیں، حکم الہی ہے کہ آپ نے پھنسنا ہی پھنسنا ہے تو جو مرضی کر لیں۔ میں بار بار آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے جس نے الٹیمیٹلی آپ کو بچانا ہے۔ ذخیرہ اندوزی نے آپ کو نہیں بچانا، وہ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ آپ کو کرائسس میں روٹی نہیں دے گا۔ شاہ جی اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، جو اسرائیل فلسطین کی جنگ، یہ سر آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، آ رہی ہے، ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آ رہی ہے تھوڑے دروازے تے۔ دیکھو جسلے گلف دے وچ آئے گا تے گوادر دے اوتے اٹیک ہوندا دیکھنا۔
اللہ اکبر شاہ جی، میں آپ کو مذاق کہہ رہا ہوں؟ نہیں شاہ جی، میں جیسے یہ مسقط اور عمان اور اس طرف یہ چیزیں آگ لگتی ہے، یہ 6 مہینے لگ جائیں یا سال لگ جائے، بس اس سے زیادہ تو نہیں. آپ کے دروازے پہ اوپر جنگ دستک دے رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پہاڑوں سے جو ہے وہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، یا سمندروں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، صرف اترتے ہی سمندر نے صرف ریڈ سی میں رہے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آگ صرف وہیں لگی رہے گی؟ سر یہ ساری طرف لگے گی. اور دوسری بات میں بار بار اس بات پہ کہتا ہوں کہ یہ قدرت کا کام ہے کہ اب کی بار یہاں کے جو ایشیا کی صدی جس کا ذکر سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا وہ شروع ہو چکی ہے. اور اب کی بار ایشین ٹائیگرز، ایشیا کی طاقتیں، جس میں چائنا بہت بڑا پلیئر ہے، جس میں رشیا بہت بڑا پلیئر ہے، جس میں ایران بہت بڑا پلیئر ہے، جس میں ٹرکی بہت بڑا پلیئر ہوگا، بتائے گا کیا ہوتا ہے. ابھی ٹائم ہے. ٹرکی ذرا بعد میں آئے گا، ابھی پہلے یہ 1-2 لوگ ہیں، یہ پلیئر آہستہ آہستہ کودیں گے. شاہ جی ہمیں It's فنڈ going to be the World War III. It's going to be the World War III. یقین کریں شاہ جی، اب میرے سے اگلا سوال نہیں ہو رہا. سر جی اتنی بڑی آپ نے، سر جی مجھے میں پتا ہے کہ آپ انرجی پیٹرن پڑھ رہے ہیں اور یہ ناظرین بھی جانتے ہیں، وہ آپ کو سنتے ہیں. شاہ جی یقین کرو میرے تو اگلا سوال نہیں ہو رہا. تے سر جی تانوں میں دس جو رہا کہ تسی اللہ دے نال کیوں نہیں اپنا آپ نو جوڑ دے. بھائی کمزور ترین جو ہے نا وہ جو کیڑی ہوتی ہے وہ درخت کے جو ایک پتے کے اوپر تیر کے سمندر پار کر سکتی ہے. آپ کو اتنا بھی اصل بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. حالات خراب ہیں، چیزیں خراب ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ رسالت مآب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اگر وفادار ہیں تو آپ کو اللہ نہیں گرنے دے گا. اپنے اندر کے یقین پہ کام کر لیں، راستے خود بخود نکلیں گے. راستے ڈٹرمنیشن سے نکلتے ہیں. ویل پاور انسان کو بچاتی ہے. جہاں جو ہے نا دوائیاں جواب دے جاتی ہیں، وہاں انسان کی ویل پاور راستہ نکالتی ہے. ویل پاور کیا ہے؟ کنیکشن ود دا گاڈ. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کریں. ایسی دی تیسی کسی آفت دی ٹھوڈے تے رکھو تو جے آنی ہے تو بسم اللہ، اللہ والوں آئی ہے نا تو بسم اللہ. موت کائنات کی سب سے خوبصورت ترین حقیقت ہے جس دن آپ نے جا کے اللہ کو ملنا ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح کا تو رکھیں گے جا کے اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہوئے، پھر دوڑنا نہ پے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. اگر وہ آ جائے گی، جب تک وہ نہیں آئے گی کوئی تلوار مجھے کاٹ نہیں سکتی، اور اگر وہ آ جائے گی تو کوئی ڈھال مجھے بچا نہیں سکتی. تو جو مرضی کر لو، جنہ مرضی ذخیرہ کر لو، جننے مرضی بنکر بنا لو، جو مرضی کر لو، ہو تو جانا. یہ جو کائنات، یہ جو پوری دنیا میں ایٹم بم ہے، یہ چلنے نہیں ہے، شبرات نہیں منانی. تو پھر شبرات دے پٹاخے گھر گھر ڈگنے نے، کوئی گل نہیں. رسالت مآب نے جو کہا تھا کہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے، تو آگ برسانے والے تیر وہ 2.5 فٹ دینے جیسے ٹاکی بن کے آگ لائی ہوندی ہے. سر یہ جو بلاسٹک میزائل ہیں، یہ کیا ہم نے اپنا ان کو لڈیاں پانی ہے انہوں دے گرد، یہ سب چلنے نے. شچین ورلڈ وار 3 کی آپ نے بات کی، پھر یہ جو جنگ جو ہے ہمارے دروازے پہ آئی کھڑی ہے، تو یہ پاکستان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پھنڈ کدوں پینی ہے تو اسی کدوں اتنے چڑھنا ہے انہوں نے؟ پاکستان سر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسلمانوں کو ابھی 2024 میں بہت مار پڑے گی، جو کہ پڑ رہی ہے 23-24 میں. اس کے بعد مسلمان اکٹھے ہونے شروع ہوں گے. 2027 کے اینڈ میں مسلمان دنیا کی ایک بہت بڑی اینٹی کے طور پہ کھڑے ہوں گے. یہ سال ریٹیلیشن کے سال ہے. مسلمانوں نے بھی کوٹ پا کے پین تو بعد احساس ہونا کہ اسی اکٹھے ہوئے تاں ہی بچتے ہیں، نہیں تو ہی بچتے. ٹھیک ہے، حالات خراب ہوئے تھے تو یورپین یونین بنی تھی، حالات خراب ہوں گے تو ایشین یونین بھی بن جائے گی. اچھا، یہ جو پھنڈ پڑنی ہے، مطلب پاکستان کمزور اکانومی، اس وقت کمزور ایک نظام حکومت، عوام تو مر جائے گی، پس جائے گی. سر عوام اپنے حقوق کے لیے نہ کھڑی ہو تو پھر اس میں عوام کا قصور ہے کہ اللہ کا قصور ہے؟ آپ اپنے حقوق کے لیے نہ کھڑے ہوں، آپ جو ہے وہ سمجھوتے کر لیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، آپ جو ہے وہ تیلی چوانی سے وک جاؤ، تو اس میں اللہ کا قصور ہے؟ اللہ تو آپ کو راستے دیتا ہے، اللہ تو آپ کو کہتا ہے کہ کھڑے ہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ اوپر سے سارا کاروبار کام چھوڑ کے آئے اور کہے کہ جی آ جاؤ پاکستانیوں، میں تو ڈال رہا ہوں تاڈے نال ڈال کے لڑنے. اینج تے نہیں ہونا.
آپ نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اللہ آپ کو اسباب دیتا ہے, اللہ آپ کو انرجی دیتا ہے, اللہ آپ کو طاقت دیتا ہے, کرنا تو آپ نے ہے. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر تانوں کہے کہ جی تسی گھر جا کے سو جاؤ, دوائی میں آپ کھا لاں گا؟ تو دوائی تو آپ نے کھانی ہے نا. تو اللہ جو ہے وہ آپ کو اسباب بنا کے دیتا ہے, مسبب الاسباب ہے. کہ اگر اللہ نے آپ ہی سارا کچھ کرنا ہے تو فرشتیاں کو کرا لینا, انہیں انسان نو خلافت دین دی لوڑ کی سی. یہ امتحان ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تقوی کے امتحان کے لیے چن لیا. تو وہی بات ہے نا کہ جن کے اوپر مصیبت پڑتی ہے, اور وہ یہی تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, تمہاری جانوں سے, تمہارے مال سے, تمہارے مال کے نقصان سے. وہ بشر صابرین کو, صابر جو لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ بشارت دے دو کہ اذا اصابتہم مصیبہ, کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے. تو جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. سر میں نے ایک کہانی سنائی تھی, میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ پڑھا. میرے استادوں میں سے نا ایک استاد ہے راٹ وائلر. میں نے کتے سے اللہ پڑھا. ٹھیک ہے, میں آپ کو کہانی دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے بہت خوبصورت ایک کتا پالا ہوا تھا, راٹ وائلر, بڑا شاندار. جب اس کے مزاروں نے اس کی زنجیر پکڑی ہوتی تھی نا, کتا ایسے سر نیچے کر کے چلتا تھا. لیکن جب وہ خود زنجیر پکڑتا تھا نا, جس نے اس کو پالا تھا, تو کتے کی گردن بھی تان جاتی تھی. یعنی ساڈی وہ پنجابی چ کہندے نے کہ ٹور بھی بدل جاندی سی, تو ٹور بھی بدل جاندے سن. ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਸਮਝ नहीं आ रही. तो सर मुझे उस कुत्ते ने सिखाया था कि अल्लाह क्या है. उसको देख के मैंने ये सीखा था कि अगर अल्लाह साथ है ना तो कोई बात नहीं, मुश्किल तरीन हालात में से इंसान गुजर जाता है. MA इंग्लिश के निसाब में, अब तो खैर वो सारा निसाब ही बेड़ा गर्क कर दिया, उस दौर में कहानी हुआ करती थी कि एक शख्स को उसकी लाइफ पाथ दिखाया गया. उसके लाइफ पाथ में हर जगह उसने देखा कि देयर वर 2 पेयर्स ऑफ फुटस्टेप्स, यानी 2 पेयर थे फुटस्टेप्स के. उसने कहा या अल्लाह ये मेरी ज़िंदगी का जो है वो लाइफ पाथ है, तो इसमें 2 फुटस्टेप कहाँ हैं? तो अल्लाह ने कहा कि एक तेरा है, एक मेरा है. तेरी ज़िंदगी के हर स्टेप पे मैं तेरे साथ था. तो जब वो आगे गया तो उसने देखा कि उसकी ज़िंदगी में एक सिंगल पेयर ऑफ फुटस्टेप नज़र आया एक हिस्से में. उसने कहा या अल्लाह यहाँ पे तू मुझे छोड़ गया था? उसने कहा नहीं, ये वो तेरी ज़िंदगी का हिस्सा था जहाँ से तू गुजर नहीं सकता था, मैंने तुझे गोद में उठा लिया था, ये मेरे फुटस्टेप है. तो सर जी अल्लाह थानू गोदी चुक के लंघा देगा तो थानू काहदा मसला है, परेशानी क्यों, काहे की? इंसान है सर इंसान को अल्लाह ने अपना एसेंस दिया है ना, फनाफख्तु फी रूही में अल्लाह का एसेंस है ना, अमर इलाही आपके अंदर है. आप उसको ना देखें. मीरा बेक ने कहा था बेका भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल. जो खोलन नहीं जानता है वही कंगाल. अल्लाह ने तो आपको दे दिया सारा कुछ, आपने यूटिलाइज नहीं किया, अल्लाह का कसूर है. आपने उसको नहीं यूज किया. आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप अशरफुल मखलूकात होते हुए भी जिन्नों और भूतों के पीछे लग जाते हैं, अल्लाह का कसूर है. आप अपने आप को अशरफुल मखलूकात, आप इंसानियत के लेवल पे खड़े हो, जमीन आसमान कायनात आपको रास्ता देगी, आज भी देगी. हो आज भी गर बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा. बिल्कुल ठीक है. इकबाल ने कहा था, इकबाल ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਅੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 4 ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. इसी की तो सज़ा मिल रही है. शेख जी मुझे ज़रा रहनुमाई फरमाए, मेरे जो नाज़रीन हैं जो आपको सुनते हैं उनके में, क्या फिर नक्शा, ये जो ग्राउंड है, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बदलने वाले हैं? किसी हद तक ग्राउंड और बॉर्डर, मैंने बार बार आपको कहा था कि अटक के पुल की जंग का अगर थोड़ा सा नक्शा आप जहन में लाएं. अटक के पुल पे जंग होती है. अटक बॉर्डर किसका है? पंजाब का और KPK का. तो या पंजाब आपके पास है नहीं है, या KPK आपके पास नहीं है. अल्लाह ना करे शायद, ये तो बड़ा सीरियस कह रहा हूँ. अगर अटक के पुल के ऊपर जंग होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्तकिल चला जाएगा, लेकिन एक दफ़ा जाएगा आपके हाथ से, फिर वापस छीन लेंगे. डिटर्मिनेशन सर. अब वो डिटर्मिनेशन हौसियों के पास कुछ भी नहीं है, लबनानियों के पास कुछ भी नहीं है, लगे हुए ना. फ़लस्तीनियों के पास क्या है? पत्थरों से टैंक मार रहे हैं. अफ़गानियों ने अमेरिका को भागने पे मजबूर कर दिया था. आप तो अफ़गानियों से बहुत बड़ी इकॉनमी थे उस वक़्त में. आज आप कहाँ हैं और वो कहाँ हैं?
शाह जी क्या देख रहे हैं फिर अमेरिका इसराइल को, ये नक्शे पर आएंगे? सर नक्शे पे तो अभी हैं, ये तो मैं नहीं कहता कि टूटे टूटे हो जाएंगे, लेकिन ये है कि अभी तो जंग चलेगी। 7 साल की जंग है, 23 में शुरू हुई है, मतलब 21-22 में शुरू हुई है, तो चलेगी 27-28 चलती है, देखते हैं। शाह जी एक और रहनुमाई फरमाइएगा, जो अहले नज़र लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो प्लाट और कमर्शियल प्लाजा है ना, ये बेच के ना ज़रात की तरफ आ जाओ, बचेगा वही जो ज़रात से मुंसलिक होगा। सर उसके अगर अल्लाह ने बचाना है ना, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, मैं असबाब के ऊपर नहीं, मैं मसब्बुल असबाब पे नजर। शाह जी आप जरा ईमान के जरा अच्छे आला अच्छे आला दर्जे की बात नहीं है, सारे इको जो है पाए ने, मतलब अगर एक बच्चा है उसको जोम है कि मैं बड़ा नलायक हाँ, तो उसको बाकअप नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि यार पढ़ ले आगे चला जाएगा। और सर जी अगर अल्लाह ने बचाना है ना तो उसने ये भी बचा लेना, नहीं बचाना ना तो ज़रात भी नहीं। बम पै गया ताड़ी अपना पक्की हुई फसल नूं अग लग गई, की कर लोगे? सूरह वाक़िया में नहीं कहता कि अगर हम जो है वो तुम्हारी फसल को ज़ाया कर दें तो तुम क्या कर लोगे? मर्जी होती अल्लाह है तो बस फिर मालिक है ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ो ना, ਉਹਨੂੰ कहो कि मालिक राह दे, वो खुद बता देगा। सर असबाब को और छोटी छोटी चीज़ों को लेके नहीं दौड़ते। फिर भी अल्लाह ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहो उन्होंने भी क्या सी कि पहले यार रस्से ना बनो जानवर में, तो फिर ठीक जाओ। है, बिल्कुल फिर ठीक भी तैयारी तो मुर्शिद करनी है ना। बिल्कुल ठीक है, इसमें कौन कहता कि तैयारी ना करें? सबसे पहली तैयारी देखें, मैं आपको मैं वही आपको बात कर रहा हूँ, एक चीज़ मिसाल से समझाता हूँ। आपको ये कहा जाता है कि जी खाने के आदाब ये हैं कि दाएं हाथ से खाएं, सामने से खाएं, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, लेकिन कोई आपको ये तो नहीं बताता कि अगर आपने माल हराम का सामने रखा हुआ है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें, दाएं हाथ से भी खा लें, पाक नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, पहली चीज़ क्या है, आप अल्लाह से जुड़े, उसके बाद ऑटोमेटिकली असबाब बनेंगे, उसके बाद आपको खुद ब खुद आइडिया होगा कि आपने किस तरह जाना। एटम बम चलने हैं, बिल्कुल ठीक है, बंकर्स बनने हैं, बिल्कुल ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप वक्त के आने से पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक है, आप वक्त के आने से पहले सारा कुछ छोड़ छाड़ के बेच बाज के आप अलहदा हो जाएं। सर ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी अल्लाह की बनाई हुई है, साइंस अल्लाह की बनाई हुई है, इससे फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो कुछ कर रहे हो भाई वो तो अल्लाह के करीब कर लो, राह आप दे देगा, वो दे देगा, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ है। इतनी कायनात का वो निज़ाम चलाता है, वो कीड़ों को पत्थरों के अंदर रिज़्क देता है, आपको छोड़ देगा। तो सर अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, ये असल ताकत है। इसके अलावा और कोई बात है तो ठीक है, बाकी ये है कि हाँ हालात ख़राब होने हैं तो पैकेज फूड की तरफ दुनिया आपको लेके जा रही है ना। तो जिस दिन ये पैकेज फूड की आपने कोरोना में देख ली नहीं है कि जहाज़ बंद हो गया तो सारी दुनिया में सुपर साइकिल आ गया, वो जो है कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, बंद ही हो गया, आया ही नहीं कुछ। तो ये भी एक रिहर्सल थी, ये एक रिहर्सल थी, ये भी फिल्म तो भी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है। नाज़रीन इस वीडियो का इख्तिताम भी फिर शाह जी की इसी बात पे कि अपने रब से जुड़ें, रब से जुड़ जाएंगे तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। शाह जी बहुत शुक्रिया, वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। लोग बड़े कह रहे थे कि हमें गाइड करें, हम क्या करें, ये जो बहरान है, तो शाह जी ने कहा कि अपने रब से जुड़ें। सत्ते खैरा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।